الرحمن الرحیم۔ حکایت مجنون کی صحرا نوردی اور مشق نام لیلا۔ ایک بار مجنون دریا کے کنارے صحرا میں بیٹھا تھا، انگلیوں سے ریت پر بار بار لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ ایک صحرا نورد نے یہ تماشا دیکھ کر دریافت کیا کہ گفت اے مجنون شیدہ چیست این، گفت اے مجنون شیدہ چیست این، می نویسی نامہ بحری کیست این۔ اے مجنون عاشق، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ خط کس کے لیے لکھ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرا تسلی می دہم۔ مجنون نے کہا لیلا کی جدائی کا غم جب ستاتا ہے تو اس کا نام بار بار لکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور اس مشق نام محبوب سے دل فرقت زدہ کو تسلی دیتا ہوں۔ عشق مولا کے کمز لیلا بود، گوئی گشتن بہر او اولا بود۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، لیلا کا عشق مجازی تو یہ اثر دکھاوے تو مولا کا عشق کی حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے لیے گیند بند جانا زیادہ اولا ہے۔ جس طرح گیند کو ہر شخص ٹھوکر لگاتا ہے اور وہ برداشت کرتی ہے، اس طرح عشق کی راہ میں اپنے کو مٹانا مطلوب ہے۔ فائدہ اس واقعہ میں ان اہل ظاہر اور متقشف اور خوش لوگوں کے اس اعتراض کا جواب ہے جو اللہ اللہ کرنے والوں پر ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ اللہ اللہ کا اتنا ذکر اور اس قدر اظہار عشق اور کثرت آہ و فغا کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے بھی تو اس قدر کتابیں پڑھی ہیں، ہمارے پاس بھی کتب خانہ ہے، ہم بھی وعظ اور تقریر کرتے ہیں، مگر ہم کو یہ باتیں کیوں حاصل نہیں؟ پھر خود ہی دل میں اپنی محرومی کو اس طرح سمجھا لیتے ہیں کہ ان صوفیوں کا ہائے ہو اور ذکر و شغل اور آہ و نالے سب خلق کو دکھانے اور اپنا گرویدہ بنا کر اپنا حلوہ مانڈا درست کرنے کے لیے ہیں۔ ہائے کاش کہ یہ ظالم سچے اللہ والوں کی خلوتوں کا مشاہدہ کرتے کہ وہاں کون مخلوق ہے جس کے سامنے وہ سجدوں میں سجدگاہوں کو آنسو سے تر کر رہے ہیں اور اپنی آہوں کو رب العرش تک پہنچا رہے ہیں اور اپنا سب دکھ درد اپنے مولا سے رو لیتے ہیں۔ سارے جہاں کا دکڑا مجذوب رو چکا ہے، سارے جہاں کا دکڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا۔ یہ اولیاء پاک ہے جن کی آہیں اور ان کا سلام و پیام مسلسل عرش اور رب العرش سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ خاموش بیٹے ہیں مگر ان کے دل مولا تک اپنے نعرہ عشق پہنچا رہے ہیں۔ خامش اندوہ نعرہ تکرار شاہ، میر وطا یار و تخت یار شاہ۔ حضرات صوفیہ خاموش ہیں مگر ان کے نعروں کی تکرار محبوب حقیقی اور تخت محبوب حقیقی تک رسا ہو رہی ہے۔ میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ ان مبارک تنہائیوں کو کس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ حلوہ مانڈا پیش کرے، جبکہ یہ آہیں ساری کائنات سے مخفی ہیں۔ آہ را جز آسماں ہمدم نبود، آہ را جز آسماں ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ ان مقبولین کی آہوں کا بجز آسمان کے کوئی ہمدم نہیں اور ان کے اس راز محبت کا غیر خدا کوئی محرم نہیں۔ اب اس واقعہ سے حیثیات میں گفتگو کرتا ہوں کہ لیلا جو سڑنے والی پیشاب پخانے والی لاش تھی وہ تو مجنون بنا دے، اور روز آتے پاک جو لاکھوں ایسی لیلا کو بناتے ہیں پھر بگاڑ دیتی ہے، کیا وہ سر چشمہ نقش و نگار اور مرکز حسن اپنے حسن و عشق کا مجنون نہیں بنا سکتی؟
وہ ذات پاک ہے، اس کے مجنون بھی پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی جانیں اس کی مجنون ہے، جو دونوں جہان میں سرخرو اور معزز ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے عاشقوں کو یہ نام دیتے ہیں، برعکس لیلا کے مجنون کے کہ اس کو کیا ملا۔ اور مجاز تو خود لغت میں خلاف حقیقت کو کہتے ہیں، پھر وہ انعام بھی خلاف حقیقت دیتا ہے، یعنی عشق مجازی کا مبتلا ہمیشہ دھوکہ میں رہتا ہے۔ جس حسن پر مرتا ہے وہ محبوب کی موت سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہاتھ ملتا ہے یا خود ہی مر گیا تو کس قدر حسرت سے جاتا ہے۔ اور عاشق حق کا محبوب حق تعالیٰ کی ذات ہے جو غیر فانی ہے، اس لیے اس کی عشق کا ہنگامہ ہمیشہ گرم تر رہتا ہے، اور مرتے وقت اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات کی امید کی مسرت لے کر جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، زین سبب ہنگامہ شد کل حدر، باشد ای ہنگامہ ہر دم گرم تر۔ عاشق اور معشوق دونوں میں سے کسی ایک کی موت یا بسبب بیماری یا بڑھاپا حسن کا زوال ہونے سے عشق کے یعنی عشق کی مجازی کے ہنگامے سرد پڑ جاتے ہیں، اور عشق حقیقی کا ہنگامہ ہر دم اور ہمیشہ گرم تر رہتا ہے۔ مرنے کے بعد برزخ سے میدان حشر اور جنت تک خدا کے عاشقین کی زبان پر مولا ہی مولا کی رٹ ہوگی۔ لیلا و مجنون کے حقائق سے کسی اہل نفس کو عشق مجازی کے جواز کا شبہ نہ ہونا چاہیے کہ عشق مجازی مطلق حرام ہے، اور مجاز بالحقیقت کی ضد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ پس مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مجنون لیلا کی حقائق سے خدا کی محبت سکھانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے وقت حروف سکھانے کے لیے لام سے لڈو پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں مقصود لڈو نہیں ہوتا، سب جانتے ہیں کہ وہاں لڈو نہیں بلکہ صرف لام کا حرف سکھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح الف سکھانے کے لیے الو کی تصویر ہوتی ہے، اور پڑھاتے وقت الف سے الو پڑھا جاتا ہے، تو کیا اس سے الو کی اہمیت مقصود ہے، یا بچوں کی طبیعت کی رعایت سے الو اور بندر کا نام لیا جاتا ہے؟ کسی بہانے سے حروف یاد کر لیں گے۔ پس یاد رکھیے، خلق اطفالند جز مستی خدا، نیست بالغ جز رہید از ہوا۔ تمام مخلوق بچے ہیں، نابالغ ہیں، سوائے مستان خدا اور جانبازان خدا کے، اور جب تک خواہشات نفس کے چنگل سے آزادی نہ ہو تو بالغ جسم کے اعتبار سے ہے، روح کے اعتبار سے نابالغ ہے، خواہ 100 برس کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب ناظرین کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا حقائق مجنون ولیلہ بیان کرنا صرف ہمارے طفلانہ طباع کی رعایت سے ہے، تاکہ ہم اسی بہانے سے خدا کی محبت سیکھ جائیں، جیسا کہ عشق مولا کے کم از لیلا بوت سے مولانا نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اگر مجنون کو لیلا کی قبر کھود کر اس کی سڑی ہوئی بدبودار لاش دکھائی جاتی تو اسے بھی اپنی زندگی رائے گاہ معلوم ہوتی اور اس کی مجازی سے توبہ کرتا۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجنون سے پاگل ہو جانے کے بعد والے اعمال سے متعلق تو مواخذہ نہ ہوگا، مگر جن اختیاری اسباب عشق کے مجازی سے پاگل ہوا ہے اس کے بارے میں مواخذہ ہو سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق مجازی ایک عذاب الہی ہے، خدا تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک بار تنہائی میں آپ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب مرحوم نے کسی طالب علم کو جو نوعمر تھا کسی کام سے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ حضرت مولانا بالا خانہ کے کسی حجرہ میں تصنیف کر رہے تھے، اس کو دیکھتے ہی نیچے اتر آئے اور 1 منٹ بھی خلوت گوارا نہ کی، اور مولانا شبیر علی صاحب کو حکم دیا کہ کسی امرد کو تنہائی میں میرے پاس نہ بھیجا کرو۔ امرد اس مرد کو کہتے ہیں جس کی داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو۔ حق تعالیٰ کے راستے میں اختلاط اجنبی عورت اور امرد کا زہر قاتل ہے، اور ان 2 چیزوں سے سالکین اور طالبین حق کو اس طرح دور رہنا چاہیے جس طرح زہریلے سانپ سے۔ حسن فانی پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔
دوسرے گناہوں سے سالک کو اتنا ضرر نہیں پہنچتا جتنا کہ بدنگاہی اور عشق مجازی کے فتنے سے ضرر ہوتا ہے۔ نہایت سخت تاریکی عشق مجازی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سمت قبلہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی قلب اگر قطب نما تصور کیا جاوے اور اس کی اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف 90 درجے زاویہ قائمہ مغرب پر سمجھا جاوے تو دوسرے معاصی اور گناہوں سے اگر یہ سوئی 2-4 ڈگری شمال و جنوب مائل ہوتی ہے تو توبہ سے جلد پھر 90 درجہ پر آ جاتی ہے۔ مگر عورتوں اور لڑکوں کے عشق میں اگر دل مبتلا ہو گیا اور بدنگاہی اور اس کے خیال نے دل میں جگہ پکڑ لی تب قلب کی سوئی سمت مشرق کو 90 درجہ پر زاویہ قائمہ بنائے گی، اور ایسے قلب کو حق تعالیٰ سے شرک و غرب کی دوری ہوگی۔ اے اللہ، اختر اور اس کی جسمانی اور روحانی اولاد اور تمام مسلمانان عالم کو عشق مجازی کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین برحمتک و بنبیک نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عشق مجازی کی ناپاک بیماری دل میں لگ چکی ہو تو فوراً کسی اللہ والے سے رجوع کیا جاوے، اس کا ان کے پاس مکمل اور شافی علاج موجود ہے، اور ہزارہا بندگان خدا اس طرح شفایاب ہو گئے ہیں، اور سنگ یا کشتہ ہو جانے پر نہایت مفید طاقت کی دوا بن جاتی۔ سنگ یا زہر، کشتہ طاقت کی دوائی، یعنی زہر جو زہریلی دوا تھی وہ طاقت کی دوائی بن جائے گی، یعنی عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح نفس کے انتقادوں کا کشتہ بھی مفید ہوتا ہے، جس طرح خام سنگیا مہلک ہے اسی طرح نفس کے برے تقاضوں پر عمل بھی مہلک دین و دنیا ہے، اور ان کی اصلاح رائے حق میں مفید اور معین ہوتا ہے۔